بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے بے شمار رزق کا ایک خاص ترین وظیفہ۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آپ لوگ بہت سے وظائف کر رہے ہوں گے اور وظائف کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بہت سے فوائد بھی حاصل ہو رہے ہوں گے۔ آپ نے فضائل نماز ضرور سنا ہوگا۔ نماز کے کتنے فضائل ہیں، نماز کی کتنی ہی برکتیں ہیں۔ اگر بندہ 5 وقت نماز پڑھ لے تو بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز بندے کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر بندہ نماز نہ پڑھے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک مخصوص چیز کو نماز کہا گیا ہے۔ نماز انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ انسان کو جھوٹ سے نفرت ہو جاتی ہے، برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، ہر ایک چیز سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم کوئی وظائف کرتے ہیں اور وہ وظائف بھی نماز کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ ہم کوئی بھی عبادت کر رہے ہوں، کوئی بھی ہم وظیفہ کر رہے ہوں، لیکن اس کے ساتھ اگر نماز کی ادائیگی نہ کی جائے تو ہمارا وہ وظیفہ، ہمارا وہ کام کبھی بھی مکمل یا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک چیز جب پیش کی جاتی ہے تو اس کو سجا دھجا کے پیش کیا جاتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم پیش کریں تو لینے والے کو وہ چیز پسند آ جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سجائیں دھجائیں، خوبصورت کریں، اس پہ کلیاں لگائیں، اس پہ خوشبو لگائیں، عطر وغیرہ لگائیں، گلاب کی کلیوں سے اسے سجائیں۔ تو جب ہم اسے اچھی طرح سے سجا لیتے ہیں اور جب دینے والے کو پیش کی جاتی ہے وہ چیز تو دینے والا بھی لینے والا اس کی تعریف کرتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور پھر بدلے میں وہ اس سے بہتر اسے عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جب ہم سج دھج کے تیار ہو کے خوشبو لگا کے صاف ستھرے لباس میں اور صاف ستھری جائے نماز پر خوشبودار کمرے میں بیٹھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ رب کریم اپنے بندے کو دگنا کر کے لوٹا دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے نبی پر درود بھیجنا بھی لازم و ملزوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو، آقا غم مدینہ میں رونا نصیب ہو، ذکر مدینہ لب پہ میرے صبح و شام ہو۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نیکیاں آپ کے پاس آ جائیں اور آپ نیکیاں کرنے میں ذرا دیر نہ کرو، حقوق اللہ حقوق العباد میں ذرا سستی نہ کرو، ماں باپ کو کبھی ایذا نہ دو، پڑوسیوں کو کبھی ایذا و تکلیف نہ دو، تو آپ کو چاہیے نماز کی ادائیگی کریں، صدقہ و خیرات کریں، روزہ رکھیں اور عبادات کریں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کی طرف خود بخود آپ کا ذہن چلا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس دنیا میں گھر ہے لیکن اب جنت میں بھی تو گھر تعمیر کرنا ہے، تو جنت میں اپنا محل تعمیر کرنے کے لیے، جنت میں خوبصورت سا گھر بنانے کے لیے آپ کو ریاضت و عبادت کرنی ہوگی۔ زیادہ نہیں، کم از کم دن میں 5 وقتی نماز ضرور ادا کر لیا کریں۔
اگر کوئی نماز کسی مصروفیت کی وجہ سے رہ جائے، پہلے تو کوشش کریں کبھی نہ رہے، تو اگر رہ جائے تو قضا کر کے اسے ادا کر لیا کریں۔ تو جن بہن بھائیوں کی بہت سی نمازیں قضا ہیں وہ ضرور ادا کر لیں، تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل لائی ہوں وہ بے شمار رزق کا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک کی رحمت جوش پر آ جاتی ہے جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے۔ تو جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل جو میں آج آپ کے لیے لائی ہوں یہ بھی آپ نے اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھنا ہے جب آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی 5 نمازوں میں سے کسی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر لیں۔ جیسے کہ دیکھیں کوئی میڈیسن لی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی وقت رکھنا ہے، نہ 1 منٹ آگے ہو نہ پیچھے ہو، نہ 1 گھنٹہ آگے نہ پیچھے، ایک ہی وقت۔ تو ایسے ہی آپ نے کوئی بھی ایک آپ نے نماز کو آپ نے جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ جس نماز کے بعد ایک دفعہ کرتے ہیں آئندہ بھی آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ 3 دن لگاتار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور پھر برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ درود پاک، پھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے آیت الکرسی، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان، پھر آپ نے 3 بار پڑھنی ہے آیت الکرسی اور اس کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک۔ پھر سے سن لیجئے، جائے نماز پر بیٹھ کر 11 بار درود پاک، 3 بار آیت الکرسی، 100 بار آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان، پھر 3 بار آیت الکرسی اور آخر میں 11 بار درود پاک۔ پھر اللہ پاک سے اپنے رزق کی دعا کریں۔ 3 دنوں میں اللہ پاک اپنے نیک پاک فرشتوں کو آپ کے لیے بھیج دے گا تاکہ وہ آپ کا رزق آپ کے لیے لے جائیں اور وہ رزق آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ تھا معراج کا عمل، معراج کا وظیفہ۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوص دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے میری بہن ہے رضیہ مسز علی، آپ نے ماشاء اللہ عز و جل درود پاک کے ساتھ اپنا نام جو ہے وہ کمنٹ سے میسج کیا ہے۔ اس کے علاوہ سلیم اللہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور ساتھ میں جو ہے اور عزیز ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ ذیشان ہیں اور عظمت اللہ جیلانی ہیں، عامی اسلام ہیں، امرین عظیم ہیں، ذیشان ہیں، اور اس کے علاوہ طاہر ہیں، عمران ہیں، حماد خان ہیں، مسرت شیخ ہیں، تسلیم بیگم ہیں، علی حیدر ہیں، فیروز ہیں، ملائکہ مغل ہیں، علی حیدر ہیں، تسلیم بیگم ہیں، اور خورشید انجم ہیں، ظاہرہ امیرہ ہیں، عاد محمد آصف ہیں، تسلیم جمشید ہیں، حماد ہیں، ناصرہ ہیں، محمد اکرم ہیں، ماہر تحسین ہیں، اور شہرین کامران اور حیدر قدیر احمد ہیں، بشیر ہیں، یاسمین غفور ہیں، اور اس کے علاوہ جن میرے بہن بھائیوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک سب کی حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔